إيه شهر الخير يا أعظم شهري. اس رات کی علامات کیا ہیں؟ اس رات کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو میرے دوستو، احادیث کے اندر اس کی کئی ایک نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس رات کی۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ رات آسان، معتدل اور پرسکون ہوتی ہے۔ یہ رات معتدل اور پرسکون ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس میں، نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہوتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر کیا، سورۃ القدر میں، اور اسی طرح سے روشن اور چمکدار ہوتی ہے۔ یہ رات روشن اور چمکدار ہوتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس رات میں آسمان میں ستارے یا تارے ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آتے، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ شیطانوں کو یا شیاطین کو تاروں کے ذریعے سے مارا جاتا ہے، تو اس رات میں ستارے اور وہ تارے ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آتے، یعنی شیطانوں کو اس کے ذریعے سے مارا نہیں جاتا ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے اس بات کا ثبوت ہے، کہ اس رات میں چاند ایک بڑے برتن کے نصف حصے کی طرح سے یا ایک بڑے برتن کے کنارے کے طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ چاند اس رات میں ایک بڑے برتن کے آدھے حصے کی طرح سے یا اس کے کنارے کی طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ اور پانچویں علامت یہ ہے کہ اس رات کی صبح سورج کی روشنی دھیمی ہوتی ہے، بجھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح سورج کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ بجھی ہوئی ہوتی ہے، دھیمی ہوتی ہے، اس میں شعاع نہیں ہوتی ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اس کی حکمت یا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ چونکہ فرشتے کثرت کے ساتھ اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور فجر کے بعد یہ واپس ہوتے ہیں آسمان کی جانب، تو ان کے پروں کی وجہ سے یا ان کی کثرت کی وجہ سے سورج کی شعاع یہ چھپ جاتی ہے یا سورج کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی 5 علامات ہیں جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ سب سے پہلی علامت، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، کہ یہ رات معتدل اور پرسکون ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ دوسری، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، چمکدار اور روشن ہوتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس میں آسمان میں تارے ٹوٹتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے۔ چوتھی علامت ہے کہ اس میں چاند ایک بڑے برتن کے نصف حصے کی طرح سے ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، یا اس کے کنارے کی طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ پانچویں علامت یہ ہے کہ اس رات کی صبح سورج کی روشنی دھیمی ہوتی ہے یا اس میں شعاع نہیں ہوتی ہے۔ اور اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے کثرت کے ساتھ اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور فجر کے بعد واپس ہوتے ہیں اس وجہ سے۔